بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میں فرسٹ ایئر میں آپ کو گرامر کا جو پورشن کروا رہی تھی، کل میں نے آپ کو کروایا تھا افسانہ اور ناول. پھر اگلے لیکچر میں نے آپ کو کروایا تھا شہر اشوق، مرثیہ اور ڈرامہ. آج جو میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں وہ صنعتیں. صنعتیں کرانے سے پہلے آپ کو اس کی تعریف اور ان کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کر دوں. سب سے پہلے جو ہے اس صنعت کو کہتے کیا؟ دیکھیں، علم بدیع کے لفظی معنی میں آپ کو یہاں سے سارے میں نے دیکھے پوائنٹ لکھتی گئی ہوں. میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھاتی جاتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ جو ہیں ان کو دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے. بدیع کے لفظی معنی ہیں بنانا، انوکھا، نیا. وہ علم جس کی بدولت یہ معلوم ہوتا ہے کلام، گفتگو یا تحریر میں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. بنانے والا، نادر، نیا، یہ معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں کلام، گفتگو، تحریر، یہ تین چیزیں کلام، گفتگو یا تحریر میں خوبصورتی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، کلام کی آرائش و زیبائش کن طریقوں سے کی جاتی ہے. یہ وہ علم ہے جو کلام کے حسن جمال، زیب زینت اور اس کی خوبیوں پہ بحث کرتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ وہ علم ہے جو کلام کے حسن جمال، زیب زینت اور اس کی خوبیوں پہ بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صنعتیں. صنعتوں کی دیکھیں میں نے آپ یہاں پہ لکھ دی ہیں صنعتوں کی دو صنائع یا صنعتیں کہتے ہیں. صنائع یا صنعتیں کہتے ہیں. صنائع کی جو ہے وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. صنائع لفظی، الفاظ، کلام میں جو الفاظ کی خوبصورتی ہوتی ہے، لفظی خوبصورتی، وہ بیان کی جاتی ہے. اور صنائع معنی، کلام کے خوبی، جو کلام میں خوبی پائی جاتی ہے اس کے معنی کا حسن جو ہے اس چیز میں لیا جاتا ہے. اب صنعت معنی کے حساب سے اگر میں صنعتوں کی بات کروں تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے صنعت حسن تعلیل، صنعت رفع و نشر، صنعت تضاد، صنعت سوال و جواب، صنعت مناط النظیر، صنعت تلوین. یہ ساری اسی کی صنعتیں ہیں جو صنعت معنی کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو ساری صنعتیں میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں یہ صنائع معنی کی، کلام میں خوبصورتی کے لیے لیا جاتا ہے، خوبیوں کی. اب جو پہلی صنعت ہے آپ کی وہ صنعت تضاد. تضاد کیا مطلب ہوتا ہے؟ الٹ، ایک دوسرے کی ضد. کلام میں دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تضاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کے الٹ. دیکھ لیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تضاد ہو، الٹ ہوں، صنعت تضاد کہلاتے ہیں. اس کا جو شعر ہے وہ دیکھیں، فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی مگر ایک دائم اخلاص. اس میں کیا چیز جو ہے وہ الٹ ہے؟ الٹ آیا ہے اس میں، تضاد جو آیا ہے وہ ہے فانی اور باقی. یہ ہیں جی اس کے صنعت تضاد جو ایک دوسرے کی ضد میں جو ہیں وہ شامل کیے جائیں. اس کے ایک اور مثال، میں نے ایک مثال لکھی ہے، ایک مثال میں آپ کی اور پڑھ دیتی ہوں. وہ ہے جی احمد فراز کا شعر ہے، اقرار نہ انکار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں. انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں. احمد فراز کا شعر یہ میں نے پڑھا ہے. اس کے اندر جو چیز آئی ہے وہ اقرار اور انکار، یہ ہیں ایک دوسرے کی ضد میں. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد میں آئے ہیں. جیسے اس میں فانی اور باقی آئے تھے، اس میں اقرار اور انکار یہ ایک دوسرے کی ضد میں آئے ہیں. اب ہے جی اگلی آپ کی صنعت ہے صنعت مناط النظیر. مناط کے کیا معنی ہیں؟ رعایت رکھنا، رعایت کرنا، لحاظ کرنا. دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک ایک معنی لکھا ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ رعایت کرنا، لحاظ رکھنا، خاص سلوک کرنا. جبکہ نظیر کے معنی ہے مثل، نمونہ، بے مثال، جو اپنی مثال آپ رکھتا ہے. تعریف اگر لیں تو کلام میں ایک ہی چیز کی مناسبت سے، کلام میں
ایک ہی چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں کوئی تضاد نہ ہو. تضاد کیا مطلب ہوتا ہے؟ الٹ، ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، وہ جو ہے وہ صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے. مثال ایک دیکھیں، جس کی خوشبو سے معطر تھا دماغ، پھر وہ شاداب چمن یاد آیا. اب دیکھیں تضاد نہیں ہے، ایک چیز کی مناسبت انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا. اب دیکھیں اس میں کیا مناسبت ہے؟ خوشبو، معطر اور چمن، یہ ایک مناسبت سے ہے، ایک دوسرے کی جو ہے ضد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں صنعت مرات النظیر. اب اگلی صنعت ہے صنعت حسن تعلیل. صنعت حسن تعلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صنعت حسن تعلیل کے لغوی معنی ہے علت پیش کرنا، وجہ بیان کرنا. ٹھیک ہے جی. تعریف، کلام میں کسی بات کی ایسی وجہ پیش کرنا. ایسی وجہ، دیکھیں معنی آپ یاد رکھیے گا، معنی سے اس چیز کے بارے میں آپ کو بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہا گیا ہے. کہ کلام میں کسی بات کی ایسی وجہ پیش کرنا جو در حقیقت اس میں یعنی اس چیز میں وہ موجود ہو ہی نہ، صرف کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے پیش کی گئی ہو. کیسے؟ زمین چمنے گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. زمین چمنے گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. محبت میں نہیں کچھ فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پر دم نکلے. ٹھیک ہے. ایسی چیز جس میں وجہ بیان کی گئی ہو، کلام میں کسی بات کی وجہ پیش کری جائے جو در حقیقت اس میں ہو ہی نہ، کلام کی خوبصورتی کے لیے جو ہے پیش کی جائے، وہ صنعت حسن تعلیل کہلاتا ہے. اب ہے جی اگلا صنعت تلمی. لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. اشارہ کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا. کلام میں کسی فرضی، تاریخی واقعے، آیت قرآنی لے لیں، حدیث لے لیں، کسی طرح کی طرف اشارہ کرنا، قول کی طرف، جو ہے وہ صنعت تلمی کہلاتا ہے. جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس کے اندر اگر صنعت تلمی دیکھیں تو ہے ابن مریم. ابن مریم جو ہے وہ صنعت تلمی کے لیے استعمال ہوا ہے. حضرت مریم کا جو ہے قصہ وہ جو پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دوں جامع جم، اگر جامع جم کہیں آپ کو لکھا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تخت جمشید پہ جو ایک بادشاہ حکمران تھا جس کے پاس ایک اس کا پیالہ تھا جادو کا، جس سے وہ دنیا کے وہ معلوم کرتا تھا، حالت جو ہے حقیقت جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا. ایسی واقعہ کلام میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں صنعت تضمین. لغوی معنی ہے شامل کرنا یا ملانا. یاد رکھیے گا، شامل کرنا یا ملانا. کسی شاعر کے ایک مصرے پر دوسرا مصرع لگا کر نیا شعر کہنا صنعت تضمین کہلاتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مصرع لگایا جاتا ہے اس کو واوین میں لکھا جاتا ہے. واوین کی تعریف آپ کو پتہ ہے رموز و کاف میں یہ ہوتا ہے کسی خاص قول کو یا کسی خاص واقعے کو یا کسی خاص چیز کو جو ہے ہوتا ہے واوین میں لکھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اس کی مثال یہ ہے، آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز. یہ سید محمد جعفری کا شعر کا ایک مصرع ہے. آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز. اب اقبال نے اس مصرے پہ جو ہے وہ اپنا مصرع کیسے لگایا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس. ٹھیک ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس. اب جب انہوں نے اپنا مصرع لگایا ہے تو اس مصرے کو ہم جو ہے وہ واوین میں لکھیں. آج میں نے آپ کو یہ 5 کروائی ہیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریوائز کروا دیتی ہوں. دیکھیں، علم بدی یہ صنعتیں ہیں. علم بدی کیا ہوتی ہے؟ بنانے والا، نادر، نیا. یہ وہ علم ہے جس کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ علم جس کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے کلام میں، گفتگو میں یا تحریر میں کیسے خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس سے کلام میں فرق کچھ نہیں پڑتا، لیکن کلام جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے.
اس کی دو قسمیں ہیں، ثنائے لفظی کلام میں لفظوں کا حسن، اور ثنائے معنی کلام میں جو ہے اس کی کلام کی خوبیاں بیان کرنا۔ یہ جو ساری صنعتیں آپ کی موجود ہیں یہ ثنائے معنی کے لحاظ سے یہ اس کے حوالے سے ہیں۔ اور صنعت تضاد کلام میں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں صنعت تضاد کہلاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد الٹ ہو۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے صنعت مرات النظیر، مرات رعایت کرنا، ٹھیک ہے، لحاظ رکھنا، اور نظیر کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، اپنی مثال آپ رکھنا۔ کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا، ایک چیز ہی کی مناسبت سے جو ہے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں تضاد نہ ہو، الٹ نہ ہو، ضد نہ ہو، صنعت مرات النظیر کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیں خوشبو، معطر اور چمن۔ اس کے بعد ہے صنعت حسن تعلیل، علت، وجہ پیش کرنا، کلام میں کوئی ایسی بات کو پیش کرنا جو در حقیقت اس میں موجود ہی نہ ہو، صرف کلام کی خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ پیش کی جائے، صنعت حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیں زمین چمنے گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے۔ صنعت تلمی لفظی معنی اشارہ کرنا کسی واقعے کی طرف، کلام میں کسی واقعے کی طرف، کسی تاریخی قصے کی طرف، کسی حدیث کی طرف، کسی قرآنی آیت کی طرف واقعہ جو ہے اشارہ کرے وہ صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ابن مریم کا کیا ہوتا ہے، یہ حضرت مریم کے لیے جو ہے ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جامع جم میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے تخت جمشید ہے اس پہ بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ صنعت تضمیم کا مطلب ہے شامل کرنا یا ملانا، ایک مصرے پر کسی شاعر کا ایک مصرع اٹھا کر اس پہ دوسرا شاعر جو ہے اپنا مصرع لگاتا ہے اور اس مصرے کو ووین میں لکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ووین میں لکھتا ہے وہ صنعت حسن تضمیم کہلاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس میں مثال دی ہے سید محمد جعفری، دیکھیں میں نے اس میں آپ کو بتایا بھی ہے شاعر کا کس کا مصرع اٹھا کے کس نے لگایا۔ جیسے سید محمد جعفری کا تھا آج کل یہ ہے نماز اور کبھی وہ تھی نماز۔ اقبال نے اس مصرے کو اٹھا کے اس کے ساتھ اپنا مصرع ایڈ کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو ووین لگا کے دکھایا، جب مصرع اپنا لگایا جاتا ہے تو وہ ووین میں لکھا جاتا ہے۔ یہ آج آپ کا ٹاپک تھا صنعتوں کا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔